دوسرا عقیدہ وہ رسالت کا عقیدہ ہے کہ اس بات پر ایمان اور یقین ہو کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اتنا کافی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، ختم نبوت پر میرا ایمان اور یقین ہے، بلکہ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا اور کافر مانتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ مرزائی اور قادیانی بھی آپ کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے، وہ بھی کہیں گے ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ ہم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کی اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ اگرچہ وہ خاتم النبیین کا معنی اپنی مرضی کا کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ جس کی نبوت پر حضور کی مہر ہو، چنانچہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ مرزے کی نبوت پر حضور کی مہر ہے۔ تو آپ اگر ان سے یہ کہیں گے کہ آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہیں تو پھر ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ مرزے کو کیا مانتے ہیں؟ کیا اس کو آپ دجال، کذاب، کافر مانتے ہیں کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو وہ یہ نہیں کہیں گے۔ اگر یہ کہہ دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مرزائی نہیں، اور اگر یہ نہیں کہتا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزائی۔ صرف اس بات پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے کہ ساتھ یہ بھی کہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے میں اس کو جھوٹا مانتا ہوں، تب ختم نبوت کا عقیدہ پورا ہوگا۔ تو دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانے، حضور سے پہلے آنے والے تمام نبیوں پیغمبروں کو بھی اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر مانے۔